جنت میں داخل ہو گئے، ادھر گئے ادھر بخش دیے گئے. یقیناً یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں کون سا سبق پڑھا ہے. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت جری بھی نہیں ہونا چاہیے. خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. آپ غور کیجئے اور عبرت حاصل کیجئے کہ کہا کہ میں اتنا نیک انسان تھا کہ روزانہ نفل روزہ رکھتا تھا اور راتوں کو عبادت کرتا تھا، لیکن سینکڑوں سال ہو گئے ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی. تو کہا مغفرت نہ ہونے کی وجہ کیا بنی؟ تو وہ شخص سے جواب دیتا ہے کہ میں قلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، میرے دانت میں کوئی چیز پھنس گئی تھی تو ایک شخص نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا دیا کہ لے جاؤ اور لکڑیوں کا گٹھا لے جا کر میرے گھر پہنچا دو. تو میں لکڑیاں سر پہ لے کر کے جب اس کے گھر جانے لگا تو میرے دانت کے اندر جو چیز پھنسی تھی بار بار زبان وہیں جا کے لگتی تھی اور میں بے چین ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ دانت میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور لکڑیوں کا گٹھا سر پر ہے، تو میں نے لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی توڑی اور توڑنے کے بعد میں نے خلال کیا اور خلال کر کے وہ لکڑی میں نے پھینک دی. اب جب مرا ہوں تو اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے، یہ بتا بندے کہ تو نے اجازت کے بغیر وہ خلال کی لکڑی کیوں توڑی تھی؟ جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا تیری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے، اس وقت تک تیری مغفرت نہیں کی جائے گی. آپ مجھے بتائیں بغیر پوچھے خلال کیا ہے تو مغفرت نہیں ہو رہی، رات رات بھر کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی ہے، دن دن بھر کی عبادت دھری کے دھری رہ گئی ہے. ہم تو ہڑپ کر رہے ہیں. لوگوں کا حال تو یہ کہ بھائیوں کا مال